یہ جو در ہے یہ اللہ نے یقیناً اس در میں کوئی ایسی بات رکھی ہوگی کہ انسانوں کے دل اس در کی طرف مائل ہے نا؟ اور اس در سے یقیناً مجھے اور آپ کو ہدایت مل رہی ہے، تو جبھی تو ہم اس در پر آ رہے ہیں اور اپنے دامن کو اس در پر پھیلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے جو دامن پھیلایا اس سے پہلے ملائکہ نے یہ دامن پھیلایا. میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، فکبرنا، ہم نے تکبیر کہی اللہ اکبر، ملائکہ نے فکبرت الملائکہ، ملائکہ نے بھی ہمیں دیکھ کر تکبیر کہنا سیکھی. جس روایت کو میں پڑھنا چاہ رہا تھا کہ جبریل نے پوچھا کہ سرکار ختمی مرتبت نے جبریل سے کہ کتنی عمر ہے تیری، تو جبریل نے کہا کہ 4000 سال میں ایک نور عرش پر طلوع ہوتا ہے اور اس نور کو میں نے 4000 مرتبہ دیکھا ہے، اتنی عمر ہے میری. اور امیر المومنین ساتھ میں تشریف فرما تھے اور امامہ مطہر تھوڑا سا نیچے تھا اور رسول اللہ نے اشارہ کیا اور جیسے امامے کو مولا علی نے بلند کیا تو پیشانی مطہر سے نور طلوع ہوا. جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ اسی نور کو میں نے 4000 مرتبہ دیکھا تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یعنی جبریل نے علی کو دیکھا اور علی سے خدا تک کا سفر طے کیا. وہ مجھے اور آپ کو یہی کرنا ہے، ہم اور آپ کو یہی کرنا ہے. ہم در علی مرتضیٰ پر آئے نا، جو در علی مرتضیٰ پہ پہنچے گا علی اسے خدا تک پہنچائیں گے. اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ ساری کائنات علی کے در پر آ جائے، اس لیے کہ جو علی کے در پر نہیں پہنچ سکا وہ خدا کے در پہ نہیں پہنچ سکے گا. غالب نے ایک مشہور شعر لکھا اور بڑا معروف غالب کا ایک مقطع ہے. کہا کہ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں. کیا مطلب ہے اس کا؟ غالب ندیم دوست سے، اچھا غالب ہندوستان اور پاکستان کی قید سے آزاد ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے کے شاعر ہیں لہذا کچھ کہنے کی اس میں ضرورت ہی نہیں ہے، بر صغیر کے بہت بڑے شاعر ہیں وہ. تو غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں. کیا کہنا چاہ رہے ہیں غالب؟ ندیم دوست، دوست سے مراد یہاں پر رب العالمین ہے. اس لیے کہ فارسی زبان میں جب شاعری کی جاتی ہے تو بہت مرتبہ دوست رب العالمین کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. ندیم دوست، ندیم یعنی دوست کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، دوست سے ملاقات کرنے والا. غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، جو دوست کا ندیم ہے اس سے دوست ہی کی بو آتی ہے. مشغول حق ہوں بندگی ابو تراب میں. کاش میں بات واضح ہو سکے. اللہ اکبر. مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں، یعنی میں بو تراب کی بندگی کر رہا ہوں لیکن بو تراب ہے ندیم دوست. تو جو اللہ کا ندیم ہو تو جب اس کی بندگی کی جائے گی تو گویا خود بخود اللہ کی عبادت ہو جائے گی. تو جو بو تراب کے ساتھ بیٹھے گا اسے اللہ کی خوشبو محسوس ہو جائے گی. یہ غالب کہنا چاہ رہے ہیں. جب غالب نے یہ شعر لکھا، غالب میں پھر سے دوہراؤں، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں. تو علی گڑھ یونیورسٹی کے جو ہندوستان میں ہے وہاں اس لائبریری میں ایک خط باقاعدہ موجود ہے. وہ خط لکھا مفتی اعظم بھوپال نے غالب کے نام، اور غالب کے نام سے خط یہ لکھا کہ اے غالب تیرا یہ شعر میں نے پڑھا ہے تو اب تک تو شاید تیری بخشش کا کوئی امکان تھا. اس نے یوں لکھا، کہا کہ تو شرابی تھا، یہ خط میں ہے، کہ تو شرابی ہے، تو گناہگار ہے، نعوذ باللہ تو بدکار ہے، جو کچھ لکھنا تھا اس نے لکھا. اس کے بعد آگے لکھا کہ تیرا شاید پھر بھی ایک بخشے جانے کا، شاید اللہ معاف کر دیتا، لیکن یہ تو نے یہ شعر لکھ لیا اب تو تیری جہنم کنفرم ہو گئی. مفتیوں کو بہت جلدی ہوتی کسی کو جہنم میں پہنچانے کی. تو کہا تیری جہنم کنفرم ہو گئی کیونکہ تو نے اللہ کے ساتھ شرک کر دیا اور تو نے لکھا کہ تو علی کی بندگی میں مصروف ہے اور علی کے ذریعے تو اللہ تک پہنچ رہا ہے. تو نے شرک کر لیا. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو شرک کر لے اس کا تو گناہ بخشا نہیں جائے گا، لہذا تو جہنم میں جائے گا. اچھا یہ خط اس نے لکھ دیا، غالب تک خط پہنچا تو علی گڑھ یونیورسٹی میں غالب کا جواب بھی موجود ہے کہ غالب نے کیا جواب لکھا. تو غالب نے جواب یہ لکھا، اچھا وہ مفتی اعظم بھوپال ایک بڑی شخصیت، بڑا پروٹوکول، تو عام طور پر جب خط لکھا جاتا تو اس میں یہ کہا جاتا کہ جناب حجت الاسلام والمسلمین مد ظلہ العالی والا تبار قبلہ و کعبہ. نہیں ایسا کچھ نہیں. غالب نے خط کا آغاز کیا کہ ابے مفتی سن.
تو اس ایک جملے کو پڑھ کر تو مفتی صاحب پہلے ہی سن ہو گئے ہوں گے. اور مائیے گا. تو غالب نے لکھا کہ ابے مفتی سن، تو نے مجھے یہ لکھا کہ میں چونکہ علی کی بندگی کر رہا ہوں لہذا میں مشرک ہو گیا، تو میں تجھے سمجھاتا ہوں کہ در حقیقت مشرک ہوتا کون ہے. اور غالب نے شرک کی تعریف لکھی وہاں پر، اور بالکل صحیح تعریف لکھی ہے. غالب نے شرک کی تعریف لکھی، کہتے ایک مشرک وہ ہوتا ہے، پہلا وہ شخص وہ مشرک ہے کہ جو خدا کی ذات اور اس کی صفات میں کسی اور کو خدا کا شریک بنا لے، وہ مشرک ہے. ویسے دوہرا دوں، جو خدا کی ذات میں یا اس کی صفات میں یہ کہے کہ یہ خدا کے ساتھ شریک ہے، خدا کے برابر ہے، وہ مشرک ہو گیا. دوسرا، جو مقام ختم نبوت میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک قرار دے دے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خالد نے کہا کہ وہ بھی مشرک ہو گیا، اس نے بھی شرک کیا. اور تیسرا، جو ولایت مرتضوی میں کسی اور کو شریک قرار دے دے. اچھا، مولا علی کی ولایت پر شیعہ سنی کوئی اختلاف نہیں ہے، امامت پر اختلاف ہو سکتا ہے. ولایت کی آیت تو قرآن میں موجود ہے نا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. 18 ریفرنس میرے پاس شیعہ کتابوں سے ملے اور 24 ریفرنس اہل سنت کتابوں سے ملے. اہل سنت کتابوں کے زیادہ ریفرنس ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے جب انگشتری دی حالت رکوع میں، اللہ نے آیت نازل کر دی کہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے کہ جو نماز کو قائم کرتا ہے، حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. بہت سو نے بعد میں زکات دینے کی کوشش کی، لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ 80 مرتبہ انہوں نے حالت رکوع میں زکات دی، اور بار بار رسول سے آ کے پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، کوئی آیت نازل ہوئی، آیت نازل نہیں ہوئی. تو اس وقت رسول یہ فرمایا کرتے تھے اگر آیت نازل ہوگی تو میں تلاوت کر دوں گا. بہت خوب کسی نے کہا تھا، کہا کہ ذکر علی بھی کیجیے ذکر نبی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ. اور حیدر کی ہم سری میں جو فیاض بن گئے ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ. ہے